سنایا بہ رہے تھے آنکھ سے آنکھ بہ رہے تھے آنکھ سے آنکھ سو تیری رخسار نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ابر نے آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا کی خبر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا
بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات الله حضرات جناب کے سامنے اس سال کے سلسلے مجالس کے لیے قرآن مجید کی جس مبارکہ کا انتخاب کیا یہ سورہ توبہ کی 73ویں آیت مبارکہ کا پہلا جز ہے جس پہ خالق کائنات اپنے حبیب کو ان کے منصوبہ علیہ ہونے والے دہشت گردی کو خط میں جہاد کہتے کسی یہ جہاد کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کے سامنے جہاد کا نام آئے تو شرما جائیں یا جہاد کا لفظ آئے تو گھبرا جائیں یا پریشان ہو جائیں بلکہ دوسری اقوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کن کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے اور کن حالات میں کیا جاتا ہے اور جہاد کہتے کسے ہیں یہ ساری باتیں اشارہ ہے تو جہاد کا مرتبہ بھی بیان کیا اور جہاد کا مقصد بھی بیان کیا جہاد کا شرائط بھی بیان کیے اور رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں جہاد کر کے جہاد کے سلسلے میں اپنی سیرت بھی قائم کی اللہ نے مجاہدین کا مرتبہ بھی بیان کیا دیکھو سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو نام نہاد جہاد ہو رہا ہے تو جہاد کرنے والوں کو جہادی کہا جاتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہیں سے جہاد کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے کہ جہاد کرنے والے کو جہادی نہیں کہا جاتا مجاہد کہا جاتا ہے اب مجاہدین کی شان کیا ہوتی ہے مجاہدین وہ نہیں ہوتے جو کہیں بلاسٹ کر کے فرار کر جائیں مجاہدین وہ نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے اوپر گولیاں برسائیں مجاہدین وہ نہیں ہوتے جو سوسائڈ بام پر بن جائیں بلکہ مجاہدین کو ہوتے ہیں جن کی شان سورہ صف میں خدا رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص یعنی یقیناً اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار ہے جس کو سیسا پھرا کر مضبوط کر دیا گیا ہے صلوات علی محمد پہلا دن ہے مجمع بھی کم ہے لیکن مجھے بات عرض کر رہا ہوں اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ممبر پہ آنے کے بعد کبھی وہ بخالت سے کام نہیں لیتا بڑی اہم گفتگو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھو میں سمجھتا ہوں آج کے جہادی اور آج
ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. نہ قرآن مجید کی کسی آیات طیبہ میں 80 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں لڑی پیغمبر نے؟ 80 جنگیں پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں لڑی. یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. 80 جنگیں پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں لڑی. پیغمبر اسلام کے ساتھ سب سے کم لشکر جو تھا وہ جنگ بدر میں. سب سے کم لشکر پیغمبر کے ساتھ جنگ بدر میں تھا. بدر میں جو لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی 313. کتنی تعداد تھی؟ 313. بہت توجہ آپ کو بتایا. اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ کبھی 700 آدمی, کبھی پیغمبر کے ساتھ 1000, کبھی پیغمبر کے ساتھ 1500, کبھی پیغمبر کے ساتھ 3000 کا لشکر, کبھی پیغمبر کے ساتھ 10,000 کا لشکر, کبھی پیغمبر کے ساتھ 20-25,000 کا لشکر. 12 لشکر کی تعداد پیغمبر کے بڑھتی رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 313 ہوں پیغمبر کے ساتھ یا 25,000 ہوں پیغمبر کے ساتھ, قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سب باہر قتال کرتے ہیں. پیغمبر کے کسی لشکر کے سپاہی اس آیت کا مصداق قرار نہیں پا سکتے. آپ نے غور فرمایا میں کیا عرض کر گیا؟ وہ اس لیے کہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر کا سارا لشکر فرار سے دور نظر آ رہا ہو. اور ہمارا کوئی جنگ ایسی نہیں. ہر جنگ میں لوگ فرار کرتے نظر آ رہے ہیں, ہر جنگ میں لوگ بھاگتے نظر آ رہے ہیں. لہذا ماننا پڑے گا کہ اس کے مصداق کون لوگ ہیں. اگر آپ غور کریں تو سوائے امام حسین کے انصار کے بالکل الگ ہوگی. آپ یہ نہ سوچے گا کہ میں کربلا کے اوپر آ گیا لہذا مجلس میں مختصر پڑھ رہا ہوں, حالانکہ پڑھوں گا مختصر ہی, لیکن آج کی مجلس میں آپ کو میں کربلا کے فضائل سنانا چاہتا ہوں اور بہت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سنیں گے. آپ ماشاءاللہ بکا بھی خوب کرتے ہیں, گریا بھی خوب کرتے ہیں, اور یہ گریا کرنا ہی ایک مومن کی پہچان ہوا کرتا ہے. لیکن عزیزوں کربلا میں بہت سے ایسے رموز چھپے ہوئے ہیں کہ ہم گریا کرنے لگتے ہیں, ہم رونا لگتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم ان کو غور نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور کریں. دیکھیے عزیزوں اصحاب پیغمبر میں اور اصحاب امام حسین میں فرق کیا ہے, اور توجہ آپ بات کی اصحاب امام حسین میں اور اصحاب پیغمبر میں فرق کیا ہے. خود سرکار سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے صحابی اللہ نے مجھے عطا کیے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا حسن کو ملے. جیسے صحابی اللہ نے مجھے عطا کیے. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ آستین اولٹ کیا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہاں اصحاب رسول اور کہاں اصحاب حسین. بھئی رسول کے اصحاب کا کیا کہنا؟ اب 72 کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں میں کہا صاحب 313 جو اصحاب بدر تھے, جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. انشاءاللہ کسی دن ان کی بھی باتیں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے عرض کروں گا. لیکن اس وقت صرف ایک طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ بھئی تھے کتنے؟ 313. لیکن ان 313 کے مقابلے پر مشرکین کی تعداد کتنی تھی پتہ ہے آپ؟ یہ 313 جو لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ, ان کے سامنے جو مشرکین آئے تھے, مشرکین مکہ آئے تھے لڑنے کے لیے, دشمن کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ کہ اس کی تعداد تاریخ طبری میں اور دیگر تاریخوں میں 900 سے 1000 کے بیچ میں. سنیے 900 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 313 کے مقابلے پر کتنے آئے؟ کہ زیادہ سے زیادہ مانیے تو 1000. تو 313 کے مقابلے پر 1000 آئے. کربلا کے میدان میں کا ایک طرف 72, کیا سنا ہے خدا کا یہ میدان ہو یہ ایک طرف 72 اور دوسری طرف کتنی تعداد ہے؟ کہ بھئی جو مورخین نے تعداد لکھی ہے 2 لاکھ بھی لکھے ہیں اور 9 لاکھ بھی لکھے ہیں. میں کہتا ہوں سب کو جانے دیجئے کم سے کم کم سے کم کم سے کم یعنی اس سے کم تعداد یزیدیوں کی کسی نے نہیں لکھی کہ یزید کے لشکر میں کم سے کم 30,000 آدمی تھے. حالانکہ میں عرض کروں کہ یہ بھی کوئی مستند بات نہیں ہے کہ 30,000 نہیں, اس سے زیادہ لوگوں نے لکھے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چلیے مان لیا کہ کم سے کم تعداد منیمم جو تھی وہ کتنی؟ کہ 30,000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں 72 کے مقابلے میں 30,000, وہاں 313 کے مقابلے میں 1000. سنایا کہ نہیں سنا بھائی؟ ایک سوال پر محمد کبھی آپ نے اس سے پہلے نہ سنا کہ ادھر 313 ادھر کتنے؟ 1000. اور کربلا کے میدان میں ایک طرف 72. اب اگر تعداد کو بڑھا کے بھی بیان کریں تو بہت سے بہت 120 اور 125 اس سے زیادہ تعداد نہیں ملتی. لیکن بہرحال ایک طرف 72 اور دوسری طرف 30,000. یہاں 313 اور 1000 کم سے کم 1/3 تو تھے, 1/3 تو تھے. کیا سنا ہے آپ؟ لیکن وہاں 72 جو ہیں وہ 30,000
30,000 کا 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, 1% بھی نہیں ہے. یہاں 313 تھے, لیکن یہ 313 جن کے اوپر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ان کی ہر خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ وہ اصحاب بدر میں داخل ہے, بہت اللہ کی کہ وہ اصحاب بدر میں داخل ہے. بھیا یہ 313 جب 1000 کے مقابلے میں آئے تھے, کہ جو اب تک خاموش تھا انشاءاللہ خاموش رہے گا, جب یہ 313 1000 کے مقابلے پر آئے تو کچھ ایسا گھبرائے, کچھ ایسا پریشان ہوئے, کچھ ایسا مایوس ہوئے کہ اللہ نے ان کی تسکین کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجا. لکھا ہوا ہے نہیں, آپ جانتے ہیں نا. تو یہ 313 اپنی قلت کی وجہ سے, حالانکہ 1000 کے مقابلے پر تھے, 1000 کے مقابلے پر تھے, لوگ تعریف کرتے ہیں کہ صحابہ ایسے ایسے اصحاب رسول تھے جو 10-10 پر بھاری تھے. اب اگر 10-10 پر بھاری ہوتے تو یہ 313 گھبراتے کیوں؟ یہاں پہ نہیں سن رہے بھائی. تو یہ 313 کچھ ایسا گھبرائے کہ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا. تو یہاں تو فرشتوں کا لشکر آیا اس لیے کہ یہ گھبرا رہے تھے, اس لیے کہ یہ پریشان ہو رہے تھے, اس لیے کہ یہ اپنی قلت کی وجہ سے مایوس ہوئے جا رہے تھے. لیکن جو کربلا میں 72 تھے, وہاں نہ کوئی مایوسی تھی, نہ کوئی پریشانی تھی, نہ اللہ کو وہاں فرشتے بھیجنا پڑے. ایک صلوات پڑھے وہاں پر ایک صلوات اور پڑھتے وہاں فرشتے بھیجنا پڑے. لیکن وہاں فرشتوں کی کوئی ضرورت کربلا کے میدان میں نہیں آئی. اور جب آخر وقت میں جبریل آئے بھی امام حسین کے پاس, تو امام حسین نے کہا جاؤ جبریل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جعفر چن آیا تو اس سے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزوں یہ تھے اصحاب رسول. اچھا اس کو جانے دیجئے. اس کے بعد جنگ احد میں لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جا رہے. رسول کہہ رہے آؤ میرے مقابلے کے لیے. بعض نا تجربے کار قسم کے ذاکرین یا خطباء یا علماء مجلس میں آ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم مولا علی کو اس لیے پکارتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو پکارا اور کسی کو مولا علی نے پکارا ہی نہیں, لہذا ہم کسی اور کو نہیں پکارتے. یہ غلط ہے کہ رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں پکارا. غلط ہے بھائی کہ رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں پکارا. اگر خیبر میں نادی علی پڑھ کے علی کو پکارا تو احد کے میدان میں ایک ایک کو نام لے کے پکارا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈیٹیلز میں اس سلسلہ مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کوئی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پکارا. نہیں بھائی ان کا بھی نام دے دے کے پکارا, مولا علی کو بھی پکارا. اب یہ سوال کہ آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکارتے, تو بھائی اسی سے ہم نے سابق حاصل کیا کہ جب یہ لوگ نبی کے پکارنے پر نہیں آئے, کہ جب زندہ تھے تب نہیں آئے. ایک صلوات اور احد کے میدان میں لوگ فرار کر رہے, نبی کہہ رہے ہیں آپ, لیکن لوگ نہیں آئے. اب لوگ کہتے ہیں وہ خطا معاف ہو گئی, لیکن انشاءاللہ اس سال کو وہ کوشش مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھوٹے ہوں. لیکن 12 احد کے میدان میں لوگوں نے فرار کیا. اچھا احد کے بعد سنیے خندق کے بعد کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے چلے. جب عمرہ کرنے کے لیے چلے تو ایک جگہ پر رسول نے ببول کے درخت کے نیچے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا. ان کی تعداد کتنی تھی؟ زیادہ سے زیادہ تعداد 1500 بیان کی جاتی ہے. 1500 لوگ رسول کے ساتھ تھے. یہ لوگ لڑنے نہیں جا رہے تھے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہ ہو سکتا ہے
سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، اس لیے کہ مشرکین مکہ سامنے ضرور آئیں گے، لڑنے کے لیے ضرور آئیں گے، لہذا پیغمبر نے ایک ببول کے درخت کے نیچے، دیکھیں بچے بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کام آئے گی، کہ ببول کے درخت کے نیچے پیغمبر نے سب کو اکٹھا کیا. ایک جملہ کہوں گا کہ ببول ہی کے درخت کے نیچے اکٹھا کیا تاکہ پھول اور کانٹے سب جمع ہو جائیں. آپ سب کو پیغمبر نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے سب سے اس بات پر بیعت لی. کس بات پر بیعت لی؟ کہ اگر کوئی وقت پڑا تو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. 1500 آدمیوں سے پیغمبر نے بیعت لی. دیکھیے اب کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو خاموش رہے گا جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. 1500 آدمیوں سے بیعت لی کہ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، فرار نہیں کرو گے. آپ مجھے بتائیں پیغمبر کو جو بیعت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اس کو کہتے ہیں بیعت تحت الشجرہ. کیا کہتے ہیں؟ بیعت تحت الشجرہ. اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اہل شجرہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شجر کے نیچے، درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے پیغمبر کی بیعت کی. تو ان لوگوں کو بیعت رضوان والے صحابی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا اگر تم اپنی بیعت کو باقی رہو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا. تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی شامل تھے اور یہ بھی شامل تھے اور یہ بھی شامل تھے. ان لوگوں سے پیغمبر نے بیعت لی. بڑے فخر سے بیان ہوتا ہے، ارے بھیا یہ بیان کرتے ہو کہ انہوں نے بیعت کی، یہ بیان کرتے ہو پیغمبر نے بیعت لی، یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ کس بات کو بیعت لی؟ سنایا کہ نہیں سنا بھائی؟ اللہ کی توحید کے بارے میں بیعت نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. محمد کی رسالت کے بارے میں بیعت نہیں، بیعت کیا لی؟ اگر اپنی سمجھ میں نہیں آیا تو میں بات آپ کے سامنے عرض کروں. ہم جہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے، ہم ممبر پر بیٹھے خطبہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے کہا دیکھیے یہ سورہ توبہ کی 73ویں آیت کا پہلا ٹکڑا ہے اور میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، لیکن آپ سارے کے سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کیجئے کہ مجلس کے درمیان اٹھ کے چلے نہیں جائیں گے. تو لوگ کہیں گے آپ 10 سال سے اس سلسلہ مجالس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے اور اچھے آپ میں یہاں پڑھے، کب ہم اٹھ کے چلے گئے جو آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کے توجہ فرمایا ہے، ہم نے کہنے کے ساتھ کربلا کے فضائل کون سمجھے گا کربلا میں کیا ہو؟ آخر وقت ہے، آپ ذرا غور کیجیے. کبھی اس نکتے کو بنا کے سوچا کہ کربلا کے میدان میں 2 تقریریں ہونی شب عاشور. ایک طرف بسرسان تقریر، جانا نہیں منصب ملے گا، جانا نہیں جاگیر ملے گی، جانا نہیں امیر کی قربت ملے گی، جانا نہیں مال دنیا ملے گا، وہاں لالچ دیا جا رہا ہے. اور یہاں کا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے. یہ مسئلہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بیعت کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں. لیکن عرب میں اگر کوئی کسی کی بیعت کر لیتا تھا تو بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑنا مایوب سمجھا جاتا تھا. بیعت توڑنا مایوب والے نہیں ہیں، یہ محبت والے ہیں. زبردست جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ یہ بیعت والے نہیں ہیں، یہ محبت والے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ. لیکن اصحاب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا حسین آپ کو چھوڑ کے ہمیں جنت نہیں چاہیے. لیکن یہی تو محبت ہے. ایک بڑے کم کسی سے پوچھے، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، کیوں رہا نہ ہو بڑا تو کیوں بڑا، ماتم کیا تو کیوں ماتم کیا، زنجیر لگائی تو کیوں لگائی، کما لگائی تو کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جنت ملے گی. کسی شاعر نے خوب شعر کہا کہ کربلا جنت تک خاموش نہیں رہ سکتا. شاعر کہتا ہے کہ کربلا جنت تک آ پہنچی، کربلا جنت تک آ پہنچی تو میرا کیا قصور، خود زمین اٹھی نہ. تو جب آج
حالانکہ ہم تو اصحاب امام نے کہا مطلب جنت کی بشارت، جنت کے مالک ہیں، وہ کہہ رہے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب اگر یہ اٹھ کے چلے بھی جائیں تو ان کو جنت پہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر اٹھ کے چلے جائیں تو ان کو کوئی جنت پہ جانے سے روک نہیں سکتا. لیکن انصار حسین توحید یہاں امام حسین اب فہرست شہداء سنا رہے ہیں، کل تمہارے فہرست شہداء سنا رہے ہیں. تو ادھر شہادت کی بشارت تیار نہیں اور ادھر 30,000 کے لشکر سے حر بھی نکل کے آ رہا ہے، ان کا بیٹا بھی رہ رہا ہے، ان کا غلام بھی رہ رہا ہے. اور میرے مولا نے مسلح بچھا دیا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا ہم اسی جنگ، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی یہ فضیلت بیان ہوئی، خالی نماز کی فضیلت نہیں بیان ہوئی ہے بلکہ کچھ بتایا ہے میرے مولا نے. نمازی ادھر بھی محمد رسول اللہ کی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اب آپ نہ بولیے گا تو پھر کب بولیے گا؟ ایک جملہ کہوں، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، قعود ادھر بھی ہے، قعود ادھر بھی ہے، سلام ادھر بھی ہے، سلام ادھر بھی ہے، قرأت ادھر بھی ہے، قرأت ادھر بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے علم ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ علم ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا. والے کو دوسرا مصرع یاد تھا، وہ نیچے سے پڑھنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا علم ہے مگر علم نہیں. شان میں یہ آیت بھی تو نازل ہوئی ہے، ہدایت الدین نے سکھایا ہے. معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بولو کم سنو زیادہ. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے. دوسرا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سکون سے سن لو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سکون سے سن لو. اگر معلوم بھی ہے تو خاموش رہو. اسے کہتے ہیں علم. قسم خدا کی ساری کائنات میں اس سے بڑی علم کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ حسین کے صحابی حسین سے کہہ رہا ہے کہ یہ اول وقت نماز ہے. نہیں کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ کوئی صحابی تو ہے لیکن جتنا حسین جانتے اتنا تو نہیں جانتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا اور ابو سمامہ سیدانی سے کہا کہ اللہ تمہیں مسلین میں شمار کرے. کس میں شمار کرے؟ کب مسلین میں شمار کرے. یہی دعا سید زہیر کو جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کے 3 لوگ کہ اللہ تمہیں مسلین میں شمار کرے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا بتائیے آپ؟ پتہ ہے کسی؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں مسلین میں شمار کرے. اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. بہت سینسیٹیو قسم کا مجمع ہے میرے سامنے، بہت حساس لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ دعا اگر ریاض بھائی کو دی جائے تو سمجھ میں آتی ہے، سلیم بھائی کو دی جائے تو سمجھ میں آتی ہے، راجی صاحب کو دی جائے سمجھ میں آتی ہے، چندہ صاحب کو دی جائے، بادشاہ کی صاحب ہے، شاہد صاحب بڑے، ان لوگوں کو اگر یہ دعا دی جائے تو سمجھ میں آتی ہے. ہم کو یہ دعا دی جائے تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اصحاب حسین کے لیے دعا کی کیا حقیقت کیا ہے؟ آپ نے مکمل طور پر غور نہیں کیا. اصحاب حسین کو، ابو سمامہ سیدانی کو، یا سید زہیر کو یہ دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. کیا مطلب ہے اس دعا؟ نماز گزار، ارے یہ تو نماز کے بچانے والے ہیں، یہ تو حسین کی نماز کا تحفظ کرنے والے ہیں. ان کی وجہ سے آج مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، ان کے صدقے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو پھر ان کو آپ کا حسین دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ مصلی کا مطلب نمازی بھی ہوتا ہے اور مسلین کا مطلب نمازی. بہت سے نمازی تو لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. لیکن ایسا نہیں ہے. اصول کافی، اصول کافی باب نمبر 107، اصول کافی باب نمبر 107 جا کے دیکھیے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا ایک شخص آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد اس نے امام سے گفتگو کرنا شروع کی اور کچھ قرآن پہ گفتگو کر رہا ہے. جب وہ قرآن پہ گفتگو کر کے خاموش ہوا تو امام نے کہا ایک سوال میں بھی تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، تو بتا تیری اصلاح کے لیے اس سے ایک سوال کر رہا ہوں. کیا؟ یہ بتا کہ جب تو یا تیرے ساتھی سورہ مدثر پڑھتے ہیں اور سورہ مدثر میں اس منزل پہ آتے ہیں کہ جہاں
یہ بیان ہوا ہے کہ اہل جہنم سے اہل جنت کے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ کہ وہ جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم مسلین میں نہیں تھے۔ اگر یہ صرف میرا نکتہ ہو تو آپ کو مکمل اختیار ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کے امام کا قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پورے حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ امام نے پوچھا کیا ترجمہ کرتے ہو اس کا؟ تو اس نے کہا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نمازوں کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے؟ اگر امام کی بات کریے ایسے خاموش رہیے گا، ایک صلوات پڑھے گا آپ دیکھیں یہ بات کہی جائے تو اگر اہل بیت کے ریفرنس سے کہی جائے تو لوگوں کے دل پر چھوڑ کر کیوں کہا لیجیے کیسے کہہ دیا اسے نماز کی توہین ہو رہی ہے؟ ہم نے کسی کا ذکر کیا ہے، ہم نے کہا ان کو دیکھیا جمعے میں پابندی سے آتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جماعت ان کی قضا نہیں ہوتی، کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیے خیر۔ ہم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ میں کہا آپ مصلی دیکھ رہے ہیں، نماز دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم سے اتنا پیسہ لیا تھا آج تک واپس نہیں کی۔ ہمارے مکان کی دیوار کو اپنی دیوار اٹھا لی تو ہم نے پڑھنے پر تیار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے بولا ادارے کا اتنا پیسہ مار دیا، وہاں یہ کر دیا، وہاں وہ کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی 2-4 روپے یا تجویز یا 2-4 ہزار یا 1-2 لاکھ روپے آپ کے لے کے واپس نہ کرے تو اس کو تو نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور کوئی بھاگے فٹن کے خاصیوں کی وکالت کرے اور صلوات پڑھے محمد و آل میرے خیال میں پورا عشرہ نماز کو پڑھ چکا ہوں، آج میں اسے مکمل یہاں نماز کے اوپر بھی پڑھ چکا ہوں 4-5 سال پہلے کہ حقیقت میں نماز ہے کہ نماز وہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے اور فحش سے روکنے والی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں نہیں تھے تو پھر بہت سے نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آقا آپ بھی سمجھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب گھوڑے دوڑتے ہیں، سنیے اب یہ امام کی دی ہوئی مثال ہے میری نہیں، امام نے فرمایا جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو جو گھوڑا سب سے آگے ہوتا ہے، سنیے کہ جو گھوڑا سب سے آگے ہوتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ سابق۔ اور جو گھوڑا اس کے فوراً بعد ہوتا ہے اس کو مسلی کہا جاتا ہے۔ بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو آگے ہوتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے اور جو اس کے فوراً بعد ہوتا ہے اس کو مسلی کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا سورہ واقعہ میں ہم کو یعنی معصومین کو یعنی محمد و آل محمد کو السابقون السابقون کہا گیا۔ ہم کو سابقون کہا گیا تو ہم ہیں سابقون یعنی آگے رہنے والے، اور مسلمین کو ہے جو ہماری پیروی والے۔
تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین. اب سمجھ میں آیا کہ اقرار ولایت امیر المومنین اس لیے ضروری ہے کہ جہنم سے یہ نہ کہنا پڑے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم مسلمین میں نہیں تھے. صلوات محمد یہ نہ کہنا. بس ایک آخری بات اور سنیں، وہ مجلس کو تمام کر دوں. لیکن ایک مثال تو یہ امام ہے، لیکن ایک مثال اور کتابوں میں ملتی ہے یہ مسلمین کے سلسلے میں، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں، جس سے چونکہ اس وقت کی مجلس کا موضوع جو ہے وہ بنیاداً مرصوص ہے. یعنی وہ لوگ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، اس سے مراد صرف اور صرف کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. عزیزوں آپ کو معلوم ہے امام دعا دیتے ہیں جناب سعید و جناب زہیر کو کہ اللہ تمہیں مسلمین میں شمار کرے، مسلمین میں شمار کرے. یہاں تمہارا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اس لیے کہ اس دعا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کے لیے. ان کی وجہ سے آج نمازیں قائم، ان کے صدقے میں نماز پڑھی. تو پھر مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں ایک مثال اور بھی لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو صف اول ہوتی ہے، یعنی جو پہلی صف ہوتی ہے، ان کو سابقون کہا جاتا ہے. جو پہلی صف ہوتی ہے ان کو سابقون کہا جاتا ہے. اور جو صف ان سے بالکل ملحق ہوتی ہے، بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ان کو مسلیم کہا جاتا ہے. اب آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کر گیا. کیا سنائے آپ؟ دیکھیں اس سے زیادہ اور میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. پوری توجہ آپ بتا کی جاتا ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مسلمین میں شمار کرے، یعنی روز قیامت ہم ہوں گے سابقون. کیا سنائے آپ؟ اللہ کی توجہ بتائیے گا. ہم ہوں گے یعنی کون؟ کہ محمد و آل محمد سابقون ہوں گے. سارے انبیاء نہیں، اللہ نے کیا آپ کے سارے رسول نہیں، سارے اولیاء نہیں، سارے اوصیاء نہیں، محمد و آل محمد ہوں گے سابقون، اور شہداء کربلا ہوں گے مسلمین. یعنی سب سے آگے محمد و آل محمد اور بالکل ان سے ملحق شہداء کربلا. اب سمجھ میں آیا کہ محشر کا منظر یہ ہوگا کہ آگے آگے محمد و آل محمد، اس کے بعد شہداء کربلا، اب اس کے بعد انبیاء، رسول، اولیاء. شہداء کربلا ہے. یہ تھوڑی بات زمانے نے فرمایا کہ ہمارے ماں باپ تم کو قربان ہوئے. ذرا غور تو کیجئے کہ آقا حسین جناب سعید اور جناب زہیر سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہے. یہ نہیں کہا کہ آقا 2-4 تیر کافی ہوں گے ہماری جان لینے کے لیے کہ ہم اتنی دیر تک تیروں کو کیسے روکیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ آقا اتنی لمبی صف ہے 2 آدمی کیسے کور کریں گے. سامنے آدمی کھڑے ہوئے. یہ یقین، یہ ہے امام حسین کے قول پر اعتبار. جانتے ہیں کہ یہ مالک موت و حیات ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک ہم نماز پڑھتے رہے تو تیروں کو روکتے رہنا، تو اس وقت تک ملک الموت ہماری روح قبض کر نہیں سکتا جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو. لہٰذا سامنے آگے کھڑے ہو گئے، آتے ہوئے تیروں کو روک رہے ہیں. کبھی ہتھیلی میں تیر کو روکا، کبھی کلائی میں تیر کو روکا، کبھی بازو میں تیر کو روکا، کبھی سینے میں تیر کو روکا. ایک تیر بھی حسین ابن علی کی جانب جانے نہ دی. عزیزوں مصائب میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، جو ہر سال پڑھتا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں. عزیزوں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا. ایک عالم تھے، انہوں نے جب مجلس پڑھی تو اس میں پڑھ دیا کہ اگر کربلا میں امام حسین مجھے بھی حکم دیتے تو میں بھی سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا، آتے ہوئے تیروں کو روکتا رہا. عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی عالم یہ ذاکر ہو، یہ ان کی منقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا قصیدہ ہے، جو ان کی منقبت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آقا حسین ہر دائرے دائرے کی خواب میں آگے اصلاح کرتے بھی. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ جو اصلاح ہوتا ہے اسی کی تو اصلاح ہوتی ہے نا. لہذا مسجد میں پڑھ دیا، جوش محبت میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ آقا حسین کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہوئے اور اسے کہہ رہے میرا سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ، تیر آ رہے روکتے رہے. یہ کہتے ہیں میں کھڑا تو ہو گیا سامنے جا کے، لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آتا تھا تو میں ڈر کے الگ ہٹتا تھا. کبھی دائیں جانے میں ہٹتا تھا، کبھی بائیں جانے میں ہٹتا تھا.
یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی. میں نے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے تیر آقا حسین کے جسم اطہر میں بہبت ہو گئے. امام آگے بڑھے, آگے بڑھ کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا دیکھو اس پہ تمہاری کوئی خطا نہیں ہے, لیکن آئندہ سے میرے اصحاب کی ہمسری کی کوشش کرنا. یہ تو صرف سید الدہائر تھے, سامنے کھڑے ہوتے, ایک تیر بھی جانب حسین جانے نہیں. یہاں تک کہ میرے مولا کی نماز تمام ہوئی, ایک جانب ایک صحابی گرا, دوسری جانب دوسرا صحابی گرا. حسین ایک کے پاس پہنچے تو وہاں سوال ہوا, آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ خدا کی یہ ہے رضائے حسین کرتے ہیں کہ تینوں نے چھل لی. اس کے بعد پوچھا آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ بے شک میں بھی تم سے راضی, میرا اللہ بھی تم سے راضی. دوسرے کے پاس پہنچے تو وہاں بھی سوال ہوا کہ آقا حسین کیا اجازت ہے کہ روح جسم کو پرواز کرے؟ اب بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. امام کے دونوں صحابی دنیا سے چلے گئے. عزیزوں یہ اس پہ سید الدہائر میں تو جناب الدہائر تھے نا, یہ کوفے کے رہنے والے تھے, مالدار شخصیت تھی جناب الدہائر کی. جب زہیر کی بیوہ کو یہ معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے اور زہیر قائم نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی, تو پہلے تو شکر کا سجدہ ادا کیا کہ میرا شوہر آقا حسین پر قربان ہے, میرا سہاگ حسین کی راہ میں شہید ہو گیا. اس کے بعد آقا حسین کا ماتم کیا, اپنے شوہر پہ آنسو نہیں بہائے, لیکن بہرحال زوجہ تھی, شوہر سے محبت تو تھی. پھر کچھ خیال آیا, اس نے اپنے غلام کو بلایا, کہا فلاں بڑا صندوق اٹھانا. وہ صندوق لے کے آیا, اس نے اس صندوق کو کھولا, اس کے اندر سے کفن نکالا. اپنے غلام سے کہا تجھے معلوم ہے؟ کہا بھی معلوم ہے, میرا آقا بھی مارا گیا اور میرے آقا کے آقا بھی شہید ہو گئے. غلام پہ رونے لگا. اس نے کہا اسی لیے میں نے تجھے بلایا تھا, دیکھ آقا حسین تو نبی کے نواسے تھے. دیکھنے میں بہت ایسے واقعہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اگر احساس کر لیا جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. لیکن جی کہ حسین تو نبی کے نواسے تھے, حسین تو علی و فاطمہ کے بیٹے تھے. ارے حسین کی شہادت کے بعد انہیں غسل بھی دیا گیا ہوگا, کفن بھی بنایا گیا ہوگا, نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہوگی, عزت و احترام کے ساتھ تدفین بھی عمل میں آئی ہوگی. لیکن میرے شوہر کی حیثیت ہی کیا تھی حسین کے سامنے؟ میرے شوہر کو کس نے غسل دیا ہوگا, میرے شوہر کو کس نے کفن بنایا ہوگا؟ اس نے وہ کفن اس کے حوالے کیا کہ یہ کفن لے کے کربلا چلا جا اور میرے شوہر کی لاش کو پہچان کر یہ کفن دے دینا, پھر واپس آئے. اور ان غلام کو کفن لے کے چلا, کربلا پہنچا, پھر واپس اپنی مالکہ کے سامنے آیا, آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا. مالکہ یہ سمجھی یہ کفن دے کے آیا, لہذا غمگین ہے, رونے لگی اور روتے روتے پوچھا کہ دے آیا کفن؟ اس نے کہا بی بی میں کیا بتاؤں, کیا کفن نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں دی. دیکھا کہ اس نے ابا کے دامن سے وہ کفن نکالا اور اپنی مالکہ کے سامنے رکھ دیا. کہا تو نے غضب کیا, جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہی کر کے نہیں آیا. وہ کہتا بی بی میں مجبور تھا. کہا کیوں, کیا ہوا, کیا کربلا پہنچا نہیں؟ اس نے کہا نہیں بی بی کربلا ہو گیا. کیا کربلا میں تجھے کسی نے روکا اس کام سے؟ کبھی بھی بات تھا ہی نہیں, کوئی قافلہ جا چکا تھا, روکتا کون؟ پھر کیا تم نے زہیر کے لاشوں کو پہچانا نہیں؟ اس نے کہا بیوی میں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا. پھر یہ بتا کہ